Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको मालूम है कि हम ऐसी वीडियोस आपके सामने पेश करते हैं ताकि जिनसे हमें दीन की भी समझ आए और ज़िंदगी के तौर तरीके सीखने का मौका मिले और हमारी ज़िंदगियों में आने वाली मुश्किलात और मसाइब व आफ़ात का भी इज़ाला हो सके। तो अहबाब ज़ी वक़ार, बहुत से वज़ाइफ़ और औराद बताए गए हैं, दीन ने हमें बतलाया है। तो एक छोटा सा कलेमा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इसकी बड़ी फ़ज़ीलतें हैं। तो जहाँ इसके फ़ज़ाइल आए हैं और इसकी बरक़ात बयान हुई हैं, उनमें से एक वाक़या आपके सामने अर्ज़ करता हूँ ताकि हम इससे भी महज़ूज़ हों और हमारे ईमानी जज़्बात में मज़ीद इज़ाफ़ा हो और हम भी इन कलिमात मुक़द्दसा से कमा हक़्क़ुहु फ़ैज़ व बरक़ात हासिल कर पाएँ। ये तफ़सीर इब्न कसीर में बयान हुआ है वाक़या। हज़रत मालिक अल-अशजई रहमतुल्लाह ताला अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हों, मेरा बेटा कैद कर दिया गया है। तो आपसे अर्ज़ है कि आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे बेटे को रिहाई अता फरमाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और फरमाया, ए मालिक, आप किसी तरह अपने बेटे को मेरा ये पैगाम पहुंचा दें कि वो मेरा पैगाम सुनते ही इस वजीफ़े को शुरू कर दे। और आपने फरमाया कि ये पैगाम ये पहुंचाना है कि वो जेल के अंदर कैद खाने में कसरत से पढ़े, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो हज़रत मालिक अल-अशजई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे, जिनका नाम था औफ, हज़रत औफ, उन तक पहुंचा दिया। जिन लोगों ने इनके बेटे को कैद कर रखा था, रस्सियों से बांधा हुआ था, बेड़ियां डाली हुई थी, हाथों को बांधा हुआ था, इतना सख्त उनके ऊपर पहरा दिया गया था। तो हज़रत मालिक रज़ियल्लाहु ताला के साहबज़ादे हज़रत औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो ही अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये महब्बत भरा पैगाम मौसूल किया तो फौरी तौर पर इन कलिमात मुबारका को पढ़ना शुरू कर दिया। फरमाते मैं पढ़ना शुरू कर दिया और क्या हुआ कि अचानक से रस्सियाँ खुलना शुरू हो गई, बेड़ियाँ खुल गईं, हाथों की रस्सियाँ और जिस्म पर जो मुख्तलिफ मुकामात पर रस्सियाँ बंधी हुई थीं
فرماتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گئے، اور فرماتے ہیں کہ میں موقع پایا تو اچانک سے دروازہ کھلا اور میں گھر سے باہر نکل آیا۔ جب میں باہر نکلا تو فرماتے ہیں مجھے ایک اونٹنی کھڑی نظر آئی، اور میں اس اونٹنی پر سوار ہو گیا، اور جو ہی میں اس سے سوار وہ تیز تیز بھاگنے لگی، اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے اونٹ کھڑے تھے، وہ بھی میری اونٹنی کے پیچھے بھاگنے لگے، اور فرماتے ہیں کہ میں تیزی سے دوڑاتا دوڑاتا اپنے گھر پہنچا، اور میں نے گھر کے باہر سے ہی دروازے پر ہی چلانا شروع کر دیا، اپنے والد کو آواز دینا شروع کر دی۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی گھر تشریف فرما تھے، تو فرماتے ہیں انہوں نے کہا اپنی بیوی کو کہ اللہ کی قسم یہ تو اوف کی آواز لگتی ہے۔ تو ان کی بیوی نے کہا ارے کس طرح ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تو اوف کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے، بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، وہ آ نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں کہ جب ان کے والد گرامی حضرت مالک باہر نکلے تو حضرت اوف صحن میں کھڑے تھے، اور وہ اونٹنی اور سارے اونٹ بھی ساتھ آ گئے۔ انہوں نے محبت سے سینے سے لگا لیا، اور والدہ بھی آ گئیں، محبت سے گلے سے لگا لیا۔ حضرت مالک رضی اللہ عنہ نے پوچھا بیٹے یہ کیسے ہو گیا؟ عرض کی ابا جان جو ہی آپ کا یہ پیغام محبت بھرا پیغام پہنچا تو میں نے بس دل جمی کے ساتھ میں نے اس وظیفے کا ورد شروع کر دیا، اور ابا جی میں بیٹھا تھا، اچانک سے میری بیڑیاں بھی اتر گئیں ہاتھوں پر، اور دیگر جسم پر جنہوں نے رسیاں باندھ رکھی تھیں وہ کھلتی چلی گئیں، دروازہ کھل گیا، میں باہر نکلا، اور یہ اونٹنی بھی اور یہ سارے اونٹ بھی میرے ساتھ آ گئے۔ تو معزز ناظرین کرام، یہ وہ برکات ہیں دین میں، یہ وہ کلمات حسنہ ہیں، یہ کلمات طیبہ ہیں، یہ وہ کلمات مبارکہ ہیں جن کے اندر بڑی برکات رکھی ہیں۔ اور بیان ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وظیفے کی برکت سے نہ صرف حضرت مالک کے بیٹے کو رہائی عطا فرمائی، بلکہ اس پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رزق میں بھی اضافہ کر دیا، بہت سے اونٹ آ گئے۔ تو یہ سارا واقعہ جب ہو گیا تو حضرت مالک بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض کیا آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بیٹے کو رہائی عطا فرما دی ہے، یہ جو آپ نے وظیفہ عطا فرمایا ہے اس کی وجہ سے میرا بیٹا گھر آ گیا ہے، اور یہ ساتھ اونٹنی بھی لایا ہے اور اونٹ بھی لایا ہے، اس کا کیا جائے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اے مالک یہ تیری مرضی ہے، اب تو اس کا مالک ہے، چاہے تو اس کو صدقہ کر دے یا چاہے تو اس کو استعمال میں لے آ۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اب عزیز وقار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سے راستے بنائے ہیں، بہت سے وظائف بتائے ہیں، ان کلمات میں بڑی برکات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کلمات حسنہ سے کما حقہ متبرک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔